الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس ولاگ کے اندر۔ کافی دنوں سے کچھ مصروفیات بابا جی کی اس طرح کی تھیں کہ مطلب ہم ولاگ نہیں بنا سکے، تو آج بھی دن میں آتے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو گئی، تو الحمدللہ یہاں پر پہنچے۔ پھر بابا جی نے ہمیں لنگر کروایا، اس کے شارٹس بھی میں نے جو ہے نا چینل پر اپلوڈ کیے۔ ابھی الحمدللہ ان کا وقت ملا ہے، تو اب انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کریں گے اور یہ ولاگ جو ہے پھر آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تو جتنی آپ محبتیں دے رہے ہیں، جتنا پیار آپ کر رہے ہیں، تو بڑی مطلب دل خوش ہوتا ہے۔ کئی دوست فون کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کئی دوست جو ہے نا جی وہ ہماری گفتگو کو سراہتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے نا جی میری بابا جی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ بابا جی اگر ہم جو ہے نا جی وہ سبز کپڑا پیچھے لگا کے، تو اگر بیک گراؤنڈ کو ریموو کر لیا جائے اور میں اپنی مرضی کے بیک گراؤنڈ لگا لیا کروں، تو بابا جی فرمانے لگے یار کیا رکھا ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو میں نے ایک بڑی زبردست اس چیز میں سے نصیحت حاصل کی ہے کہ یہ جو سادگی ہے نا، اگر جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا کہ لیما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، تو ہم بھلے جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی ہم زور لگا لیں، تو سائیں محمود بابا وہی گفتگو کرتے ہیں یا وہی بات کر دیتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے یا کوئی اوریجنل بات ہوتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر سادگی کا درس دے رہے ہو تو پھر کام بھی سادگی والے کرو۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے یہ ولاگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید یہ شرافت قادری صاحب کو پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ تھوڑا سا اگر ہم پہ رحم آئے کسی کو، تو تھوڑی سی ہماری اس سسٹم کو سمجھیے۔ میرے خیال میں بابا جی جب سے میرا یہ چینل مونیٹائز ہوا ہے نا، تو میرے خیال میں کم بیش نا وہ اس میں شو ہوتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈیو کھولتا ہوں نا تو اس میں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی لگ بھگ $20 یا $20 سے کچھ زیادہ شاید مطلب بن گئے ہوں گے، یعنی کہ $20 شو ہو رہے تھے۔ میں نے کل یا پرسوں دیکھا تھا، 3-4 ماہ میں۔ ہاں جی، ان 3-4 ماہ کے اندر۔ تو بھائی یہ کیوں اس طرف کنسپٹ کیوں لے جاتے ہیں کہ جی یہ مطلب پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا اگر پیسے آئیں بھی صحیح، یعنی کہ ہمیں یوٹیوب سے کمائی ہونا شروع ہو جائے، تو کون سے ہم نے اس پہ جو ہے نا جی کروڑوں اکٹھے کر لینے ہیں؟ میرے ساتھ بہت عجیب مطلب معاملات ہو چکے ہیں۔ ایک دن موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجھے بابا جی نے پیسے دیے۔ تو کیا ضرورت تھی ان کو مجھے پیسے دینے کی؟ یہ جو ہے نا جی جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، تو اس کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جیب سے اس کے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ الحمدللہ اس کا دل سکون میں ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اب جس طرح یہ ہے میرا جو نیٹ کا خرچ ہے، تو وہ بابا شفیق زندہ باد جی فیصل آباد والے، وہ شفقت فرماتے ہیں، اور انہوں نے وہ 1-2 دن میں نے ولاگ اپلوڈ نہیں کیے، مجھ سے پوچھا جی کہ یہ ولاگ کیوں نہیں آپ کا اپلوڈ ہوا؟ تو میں نے عرض کی حضور یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں نا میرے پاس پیکج نہیں لگا ہوا تھا، تو میں نہیں کر سکتا تھا، یہ تو نہیں ہوا اس وجہ سے۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں بیٹا، جو آپ کام کر رہے ہو یہ ہونا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، تو آپ کا جو ہے نا جی یہ پیکج لگ جائے گا۔ تو وہ بزرگ ہیں، مطلب ان کی شفقت ہے۔ وہ ان کا ایک معاملہ ہے جی کہ وہ اتنی خاص کوئی نا مطلب مجھے، حالانکہ میری ملاقات ہو چکی ہے، ویڈیو نہیں بنانے دیتے، لیکن جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا ہے۔ اب میری کوشش میں ہوں، ابھی وہ میرا ولاگ بھی سن رہے ہوں گے، میں کوشش میں ہوں، سائیں محمود بابا سے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نا جی ان کا بھی انشاءاللہ ولاگ بنائیں گے۔ بہرحال بابا جی آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ بول گیا، اب یہ مجبوری میری یہ تھی کہ کچھ
خلشیں ایسی تھیں، کچھ فون ایسے آئے، کچھ کمنٹس ایسے آئے کہ مجھے یہ ساری وضاحت کرنی پڑی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو مطلب اللہ والوں سے ملنے کا اشتیاق ہے نا، یہ میرا آج کا نہیں ہے، میں 20-22 سال سے مل رہا ہوں۔ ولاگ بنا یہ کام شروع کیے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے نا، وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ کئی بچھڑی ہوئی بھٹکی ہوئی روحیں جو ہے نا جی، وہ ان سے جا کے ملی ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ بابا جی آج میں آپ سے جو ہے نا جی ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا داری کا معاملہ ہے، دنیا کے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کا کھانا پینا ہے، ان کے جو کاروبار ہیں، ان کے جو گھر بار ہیں، یہ تھوڑا سا یعنی جو چیزیں دنیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کے لیے بھی اس کی کوئی روحانیت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، دین کے ساتھ اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہے، یا اس کا کوئی الگ معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کفیہ۔ قاری صاحب، جو ظاہری وجود کے رزق کی بات ہے نا جی، اس کا کسی فرقے سے یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جی تو اللہ پاک نے یہ جو ترتیب ہے نا وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ بے حساب دیتا ہے، جسے چاہے وہ کم دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ جی میں عبادت اس لیے کروں کہ اللہ مجھے رزق بے بات دے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جی جی بالکل، میرے آپ نے دل کی بات کر جی۔ دی ہے، میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ورد و وظائف کریں گے، ہم یہ باتیں کریں گے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا تو اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، برکت پڑے گی گھر میں، روزی میں، یہ وہ۔ تو یہ سب ایک طمع، ایک لالچ ہے۔ تو جی جو جی اللہ وحدہ لا شریک کے قرب کا جو تعلق ہے نا، وہ ہے تنگ دستی میں۔ ایک بہت عجیب سا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے بندہ، اس کو بے حساب مل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے صحیح، قرب میں آتا ہے، اس کی تنگ دستی ہے، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو ایک تسلسل سے ایک امتحان جی دینا جی، پڑتا ہے۔ امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو پھر کافی سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو غربت کے سوا ملتے نہیں ہیں۔ جی ایک جی تو صبر جو ہے وہ غربت کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا، صحیح، ٹھیک ہے؟ تنگ دستی ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، تو پھر تب پتہ چلے گا کہ صبر کیسے ہوتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ جی جی تو اس صبر کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یہ اکثر جی ولاگوں کے اندر آپ بات کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا جی، یہ اس میں خاص ایک غربت لینی پڑتی ہے، جی تو جی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا مطلب، اس کی اس وجہ لیے یہ ہے میرا نا، ذہن ہاں، بنا ہے اس اس طرف۔ کی وجہ یہی ہے نا کہ جی اگر آپ نے صابر ہونا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ تب بھی پتہ چلے گا نا کہ جب آپ پر تنگ دستی بھی ہوگی، دکھ درد بھی ہوں گے، اور بھوک پیاس بھی ہوگی، تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ صبر کتنا کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بابا جی اگر یہ اکثریت ایسی ہے جو اس لیے اللہ والوں کا رخ کرتی ہے یا اللہ والوں کے قریب آتی ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرے فلاں فلاں مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی یہ بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹوں کا رشتہ نہیں ہو رہا جی، یہ جو ہے نا جی مجھے میری دکان صحیح نہیں چل رہی ہے جی، میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھو، دعا کرواتے ہیں۔ وہاں ہمارا یہ ہے کہ یار، اگر آپ نے یہ دھن دنیا دولت لینی ہے نا تو پھر ہم سے دوری ہو کر لو۔ صحیح، اگر آپ لوگ ہم سے محبت کریں گے نا تو جی جی آپ پر اثرات تو پڑیں گے، پھر آپ کو یہ دکھ درد یہ جھیلنی پڑے گی، تنگ دستیاں بھی جھیلنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا، پتہ چل پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ تو صحیح، جو چوری کھانے والے مجنو ہوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں، تو جو خون دینے والا مجنو ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں بھاگتا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ صحیح، ایک امتحان ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ والوں سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر آپ بھی تیار ہو جائیں دکھ درد بھوک پیاس کے لیے، تو کیونکہ اس دائرے میں آنے کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ بابا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا جی تیسرے خلیفہ، جی یہ دنیا داری کے معاملے میں تیسرے خلیفہ ہیں، جی جی اور ان کا جو ہے ان کی سوانح حیات کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جو ہے نا جی ان کے نکاح میں آئیں، اور اسلام کی بھی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی،
اب دیکھیں نا، ایک صحابی کا جو اتنا بڑا بلند مقام ہوتا ہے، تو بے تحاشا دولت تھی، بلکہ اتنے تک کہا گیا ہے جی کہ ابھی بھی سعودیہ کے اندر، وہاں پہ عرب شریف کے اندر یہ سسٹم ہے جی کہ ان کے نام پر ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور اس میں چلو غریبوں اور آپ مساکین کی خدمت دیکھو کی نا جاتی کہ اس نے جو خدمت کی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے۔ جی جی دولت جو تھی نا گھر کی مقصد کی جو مال سباب تھا وہ لے آئے تھے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ ادھر آ جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ وہ سوئی تک بھی گھر نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ لے آئے تھے۔ ہاں تو جو حیا ہے نا وہ عثمان غنی کا ہے، جو عدل ہے وہ عمر فاروق کا ہے، جو صداقت ہے وہ عمر اپنا ابوبکر صدیق کی ہے، جی جی۔ ٹھیک ہے؟ تو مولا کائنات یا علی سرکار تو پھر ویسے ہی بادشاہ ہے نا، جو اس کی تو کیا بات ہے نا، جو ویسے تو لوگ شجاعت کو منسوب شجاعت کو کرتے منسوخ ہیں، کرتے ہیں، بہادری کو لیکن منسوب ہاں کرتے ہیں، بہادری کر، لیکن لیکن مگر میں تو کہتا ہوں میرا مولا تو سب کا مالک مولا ہے، ہے نا جی، وہ تو پھر وہ تو سب کا ہی مولا ہاں ہے نا اللہ جی۔ کا شہر ہے، وہ تو بادشاہ وہ ہے نا تو جی، ہم بلا شک کوئی شبہ، مطلب میں اس کے لیے ہم اس پہ ہاں کہوں گا کہ وہ جو ہے نا جی سارے صحابہ کے بھی جی مولا ہے، جی بالکل کیونکہ ایسے ہی ہے، من کن تو مولا فہاز علی جی مولا، جی وہ تو جس کا میں مولا ہوں ولی اس کا مولا ہے۔ کیونکہ یہ کچھ لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ بھی، دیکھو ہم اس طرف جاتے نہیں نہیں ہیں، نہیں، ہمیں نہیں، تو اس کی الحمدللہ ہمیں وجہ نہیں ان ہاں چیزوں سے اس طرف ہم نے کوئی۔ جانا نہیں ہے، لیکن جی جی ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ مولا کائنات عالی سرکار وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی خلافت کو کہہ لو کہ جو بھی فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو وہ مولا علیہ السلام کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر ان کی اتنی اختلافات ہوتے تو فیصلہ ان کے پاس کیوں جاتا، جی جی ٹھیک ہے؟ تو اس کا میں ایک اور بھی وضاحت آپ کو فرما دوں کہ یہ جو ترتیب دی گئی تھی نا خلافت کی، جی جی شاید اللہ کرے ان کے سمجھ میں آ جائے جن لوگوں نے یہ اختلافات پیدا کی ہوئے ہیں، تو یہ کسی کی تنقید نہیں میں کرتا، میں اصلاح کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ ترتیب اس طرح تھی کہ مولا کائنات عالی سرکار جانی جان تھے، جی جی، کیونکہ مولا پنجتن پاک کے گھرانے کا جو ترازو ہے نا اس میں جھوک نہیں ہے، وہ صحیح ایسے ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر ان کو خلافت نہ ملتی تو ایک اعتراض رہ جاتا کہ ہم نے اتنی قربانی دی تو ہمیں خلافت نہیں ملی، تو یہ سارا حصہ جو تھا مولا کائنات عالی سرکار لے گئے۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ جس طرح ان کی زندگی کا حساب تھا نا، جی جی جو اصل جو راز ہے، میں آج راز بتانے لگا ہوں آپ کو۔ جی جی، سب سے پہلے کم عمر جو تھی نا حضرت ابوبکر صدیق کی تھی کہ اس نے پہلے دنیا فانی سے جانا تھا، صحیح۔ تو اس کو خلافت دی گئی۔ جی جی اگر آپ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں جی جی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کے ہر چیز پہ اللہ وحدہ لا شریک قادر ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اگر آپ توحید والے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، تو پھر اختلافات نہیں کریں گے، جی، فساد فتنہ فساد نہیں کریں گے، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو خلافت پہلے دی گئی۔ جی اس کے بعد پھر دنیا فانی سے جانا تھا اپنا عمر فاروق، جی دوسرا خلیفہ تھے نا جی، جی جی تو پھر ان کو یہ خلافت دی گئی۔ جی اگر یہ ترتیب الٹ ہو جاتی تو پھر ایک رہ جاتا نا خلافت جی سے، جی جی، بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد عثمان غنی دنیا فانی سے جانا تھا، تو جی اس ترتیب سے یہ خلافت دی گئی ہے۔ تو مولا کرام عالی سرکار اس لیے ان کی رہنمائی کرتے رہے، ان کے جی، فیصلے کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ سبحان سبحان تو پھر یار جب انہوں نے اختلافات پیدا نہیں کیے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہم اختلافات پیدا کرنا، یا ایک دوسرے لوگوں کو فتنے فساد اچھا میں لے بابا کے جی، جانا، یہ نا نفرت میں لے کے دنیا جانا۔ کے لوگ جو ہے نا، بہت سارے ولاگر، بہت سارے یوٹیوبر، بہت سارے مولوی صاحبان، بہت ساری ان پہ نا بہت سارے مباحثے گفتگویں ہو چکی ہیں۔ میں ایک مطلب سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ خلافت والا، اس کو آپ تھوڑا سا نا ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ ایک خلافت ہے ظاہری طور پر، جی یعنی دنیا کی بادشاہت، جی ایک خلافت روحانی ہے۔ جی، تو یہ روحانی خلافت کے اندر آپ کیا کہیں گے، پہلے خلیفہ کون ہے؟ نہیں وہ تو مولا کائنات عالی سرکار ہی ہے نا جی، جب من کو تو مطلب فہد علی مولا جس وقت فرما دیا، جی جی تو ولایت کا جو نظام تھا سارا جو وہ تھا وہ مولا کائنات عالی سرکار کو دیا گیا ہے، جی، تو پھر روحانیت کے بادشاہ تو یہی ہے نا، سبحان اللہ، روحانیت کی جو خلافت ہے جو وہ تو ہے ہی مولا علیہ السلام کے پاس ہے نا، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ اس میں تو کوئی اختلافات دوسرا اختلافات دوسری رہ ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھو یہ تھوڑا سا نا اصلاح کی طرف میں گیا تھا،
जी, जी। तो शायद अगर किसी को इस बात का तो कोई एतराज़ ना हो, तो हम इसलिए ये बात करते हैं कि हमारी कोशिश ये है, हम ये जो निज़ाम को लेकर चल रहे हैं ना, जी, जी। हम फ़क़्त सिर्फ़ एक इस्लाह और फ़ितने से बाहर अपना मकसद के लाने के लिए कर रहे हैं कि यार जो दुनिया नफ़रत में भर चुकी है ना, वो नफ़रत से बाहर आ जाए, ठीक है? सही। क्योंकि मकसद कि हर फ़िरके ने ना अपना एक न पिछली अपना उम्र हयात को लेकर ना मकसद कि जो मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला पाइंतर पाक के घराने के जो मामला थे, उनको सामने रख के इन्होंने इतना के इख्तिलाफ़ात पैदा कर दिए, इतनी कि नफ़रत पैदा कर दी कि हर फ़िरका एक-दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखता है। तो हम चाहते हैं कि यार इनसे बाहर आ जाएँ, इस्लाह की तरफ आ जाएँ। जिस तरह मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ में हमें खड़ा किया, मुसलमान सबको भाई-भाई बनाया कि यब ये सब एक-दूसरे के भाई-भाई हैं। तो काश हम एक साथ में आ जाएँ, भाई-भाई बन जाएँ। प्यारे व्यूअर्स, मेरे व्लॉग का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो हमारी गुफ्तगू इसी व्लॉग के अंदर मज़ीद आगे जारी है इंशाअल्लाह। तो अभी इस व्लॉग की हद तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह अस्सलामु हाफ़िज़। अलैकुम।